آج فہمی بدایونی کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ تیری آواز دھیمی آ رہی ہے، تیری آواز دھیمی آ رہی ہے، کوئی دیوار اونچی ہو رہی ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں کہیں سے میری تائید جاری ہو رہی ہے۔ وہ ہوٹل تھا وہاں پر کون کہتا، سنو جی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بلا کی بھیڑ ہے اس کی گلی میں، طرفداروں کی گنتی ہو رہی ہے۔ ہوا خوشبو اڑا لائی ہے اس کی، گلوں میں چھینا جھپٹی ہو رہی ہے۔ گرا ہے آنکھ میں بس ایک قطرہ، مگر تکلیف کتنی ہو رہی ہے۔ فضا اچھی نہیں ہے بزم دل کی، غموں میں کانا پھوسی ہو رہی ہے۔ کوئی چلتا نہیں راہ خدا پر، زبانی جی حضوری ہو رہی ہے۔ تیری آواز دھیمی ہو رہی ہے، کوئی دیوار اونچی ہو رہی ہے۔ ہم دونوں کے بیچ کوئی دیوار ہے جو اب اونچی ہوتی جا رہی ہے، جس کے بنا پر تمہاری آواز اب کم سے کم سنائی دے رہی ہے، بہت دھیمی ہو گئی تمہاری آواز۔ یہ دیوار سرحدوں کی ہو سکتی ہے، مذہب کی ہو سکتی ہے، دولت کی ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی دیوار ہے، اگر بیچ میں دشمنی کی کوئی دیوار ہو سکتی ہے، تو یہ دیوار اونچی ہوتی جا رہی دن بدن، اور جیسے جیسے اونچی ہوتی جا رہی ہے تم ہم سے دور اور ہم تم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری آواز تم تک نہیں پہنچ رہی اور تمہاری آواز بہت دھیمی ہو کر کے ہم تک آ رہی ہے۔ اب بھی اگر دیوار اونچی ہوتی رہی تو ایک دن یہ بھی ہوگا کہ تمہاری آواز ہی معدوم ہو جائے گی، بالکل سنائی نہیں دے گی، نہ تم ہمیں سن سکو گے نہ ہم تمہیں سن سکیں گے۔ تو تیری آواز دھیمی ہو رہی ہے، کوئی دیوار اونچی ہو رہی ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں کہیں سے میری تائید جاری ہو رہی ہے۔ بھئی تمہاری آنکھیں پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں، لیکن ایک عجیب طرح کا تذبذب رہا کرتا تھا اس میں، ایک مطلب غیر فیصلہ کن ایک لہجہ رہتا تھا تمہاری آنکھوں کا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم تمہیں پسند بھی آ رہے ہیں یا ناپسند ہو رہے ہیں، تم ہم سے راضی بھی ہو یا نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ لیکن اب تمہاری آنکھیں جو ہے وہ بتا رہی ہیں جیسے کوئی ہے، کوئی شخص ہے جس نے میری تائید کر دی ہے، مجھے فیور کیا ہے، مجھے فیور کر رہا ہے، میری کوئی تعریف کر رہا ہے تمہارے آگے، اور تمہارے اب ان آنکھوں میں تھوڑی نرمی آ گئی ہے، تھوڑی اب پہچان آ گئی ہے، تھوڑی اپنائیت سی اس میں اب جاگ رہی ہے۔ تو تیری آنکھیں بتاتی ہے کہیں سے میری تائید جاری ہو رہی۔ کہاں سے تائید جاری ہو رہی، کون مجھے فیور کر رہا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن میری تائید جاری ہو رہی ہے۔ وہ ہوٹل تھا وہاں پر کون کہتا، ہوٹل میں بھئی چائے منگوائی ہم نے، بیٹھے بیٹھے کسی خیال میں گم ہو گئے، تو وہ ہوٹل تھا وہاں پر کون کہتا، سنو جی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ چائے تو گھر میں بھی ملتی ہے، چائے ہوٹل میں بھی ملتی ہے، لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے اگر آپ کسی اور خیال میں کھو گئے تو گھر میں کوئی ہے جو آپ کو ٹوک دے گا، سنو جی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، دھیان ادھر۔ لیکن جب آپ ہوٹل میں بیٹھے ہو تو کوئی کون ٹوکے گا، آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گرم ہو، اس سے کیا کسی کو فرق پڑتا ہے۔ تو وہاں جا کر جب چائے پوری طرح ٹھنڈی ہو گئی تب ہوش آیا کہ میں گھر پہ نہیں تھا، دراصل میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ ہوٹل تھا وہاں پر کون کہتا، سنو جی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بلا کی بھیڑ ہے اس کی گلی میں، طرفداروں کی گنتی ہو رہی ہے۔ بھئی اس کی گلی میں بلا کی بھیڑ ہے، بہت سے لوگ ہیں، تو اس لیے بھی بھیڑ لگ گئی ہے کہ ایک اعلان یہ ہوا تھا کہ بھئی ہمارے صنم کے طرفدار کتنے ہیں، تو سارے کے سارے لوگ پہنچ گئے، تو بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ نارمل لوگ بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے جو طرفدار تھے، تو طرفداروں کی جب گنتی ہونے لگی تو اس کی گلی میں بلا کی بھیڑ بڑھ گئی، سب اس کے طرفدار ہی تھے اس لیے بھیڑ بڑھ گئی۔ تو بلا کی بھیڑ ہے اس کی گلی میں، طرفداروں کی گنتی ہو رہی ہے۔ ہوا خوشبو اڑا لائی ہے اس کی، گلوں میں چھینا جھپٹی ہو رہی ہے۔ بھئی اس طرح کا قافیہ تو میں نے اب اردو شاعری میں کم ہی دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، چھینا جھپٹی جیسا کوئی لفظ قافیہ بن جائے۔ تو بہرحال تو ہوا جو ہے ہمارے صنم کے بدن کی خوشبو اڑا لائی تھی، ٹھیک ہے۔ اب گلوں میں چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، اب پھول آپس میں لڑ پڑے ہیں اس کی خوشبو کو اپنانے کے لیے، تاکہ وہ خوشبو جو ہے اس کے صنم کے بدن کی خوشبو جو ہے وہ ان پھولوں میں آ جائے۔ تو گلوں میں چھینا جھپٹی ہو رہی ہے کہ بھئی وہ خوشبو ہمیں چاہیے، وہ خوشبو ہمیں چاہیے۔ ہوا خوشبو اڑا لائی ہے اس کی، گلوں میں چھینا جھپٹی ہو رہی ہے۔ گرا ہے آنکھ میں بس ایک قطرہ، مگر تکلیف کتنی ہو رہی ہے۔ ایک قطرہ اگر آنسو آ گیا آپ کی آنکھ میں تو کہنے کو تو ایک قطرہ ہے، کچھ ٹھیک تھوڑی سی نظر دھندلا جاتی ہے، دکھائی نہیں دیتا اس کے بعد، لیکن تکلیف کتنی ہو رہی ہے، دل پہ کیا گزرتی ہے جب وہ ایک قطرہ آنسو کا ایک قطرہ جو آنکھ میں آتا ہے، کتنی تکلیف سے گزرنے کے بعد وہ قطرہ
آنکھ میں آتا ہے وہ گرا ہے. اب یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ آنسو قطرہ نہ ہو، کوئی ایک قطرہ باہر سے گرا ہو، کوئی پانی کا قطرہ ہو یا کوئی اور ہو، کہ گرا ہے آنکھ میں بس ایک قطرہ، مگر تکلیف کتنی ہو رہی ہے. فضا اچھی نہیں ہے بزم دل کی، غموں میں کانا پھوسی ہو رہی ہے. یہ بھی ایک عجیب سا قافیہ ہے. یہ غموں میں جتنے غم ہیں ہمارے دل میں، وہ غم جو ہے آپس میں چہمگوئیاں کر رہے ہیں، کانا پھوسی ہو رہی ہے کہ یہ بزم دل جو ہے نا، اس کی فضا اچھی نہیں ہے. بہت کچھ ٹوٹا ہے اس میں، بہت کچھ بکھر گیا ہے دل میں. دل کے اندر جتنے بھی غم ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. فضا اچھی نہیں ہے بزم دل کی، غموں میں کانا پھوسی ہو رہی ہے. کوئی چلتا نہیں راہ خدا پر. سب کو پتہ ہے راہ خدا کیا ہے، راہ مستقیم کیا ہے، اور گناہوں کی راہ کیا ہے، سب کو پتہ ہے. کوئی ایسا نہیں جو نہیں جانتا. تو کوئی چلتا نہیں راہ خدا پر، لیکن سب کو جانتے ہوئے بھی چلتا نہیں ہے. زبانی جی حضوری ہو رہی ہے. دنیا میں ہی کسی کو خدا مان لیا اور اسی کی جی حضوری ہو رہی ہے، خدا کی تو کوئی مانتا نہیں ہے. تو کوئی چلتا نہیں راہ خدا پر، زبانی جی حضوری ہو رہی ہے. میں بھی فہمی بتائی ہونی کہ غزل آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے کر لیجئے. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.